بتائیے گا کہ پارٹی میں یہ بڑی اہم آوازیں ہیں اور یہ بڑی کلیئر بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ موروثی سیاست کہ بھئی یہ پارٹی کی لیڈرشپ ڈائنیسٹک نہیں ہے، اور یہ کہ مریم نواز صاحبہ ہماری لیڈر نہیں ہیں، وہ ہمارے لیڈرز کہ وہ دونوں بھائیوں کا ذکر کرتے ہیں. پھر یہ کہ کوئی کہہ رہے ہیں جی لنگڑی لولی ہے، کوئی کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہ جو ایکسٹینشن دی تو وہ بیانیہ ووٹ کو زد و دفنا دیا. Where do you stand on all of this؟ دیکھیں نا، اس بات کو تو آپ قبول کریں کہ یہ کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے. ہر ایک کو بولنے کا حق ہے اور لوگ بولتے ہیں اور پبلکلی بولتے ہیں. بالکل بولتے ہیں. وہ باتیں جو پبلکلی میری نظر میں نہیں کرنی چاہیے وہ بھی کی جاتی ہیں. تو جمہوریت موجود ہے جماعت کے اندر. نہیں، اس پہ تو بہت مبارک ہو آپ کو جی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو دس از مور سیریس دین جسٹ جمہوریت. یہ دیکھیں، یہ پارٹی کی اس وقت کمپیٹنس کو کوشچن کیا جا رہا ہے. اس کی لیڈرشپ جو دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ کو بنایا جب کہ چیف آرگنائزر اور عہدہ دیا ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ کا جو بھی، تو یہ اوبویسلی آپ نے جیسے فرمایا کہ عزت کا ایک مقام دیا جاتا ہے، تو ان کو ایک ذمہ داری کا مقام بھی دیا گیا. جی بالکل، دونوں بنایا گیا. جی دونوں بالکل. لیکن پارٹی کے اندر یہ سب لوگ بڑے سینئر لوگ ہیں. ہمیں تو بڑا عجب لگا کہ آج کنونشن میں کوئی اور نظر نہیں آیا. یو ول سے اٹ از نارمل. ہمیں نہیں لگا نارمل کہ اور کوئی اور لیڈرشپ میں سے کوئی نہیں نظر آیا ادھر. تو یہ بتائیں کہ یہ پارٹی میں سوال اٹھ رہا ہے. دس از ناٹ جسٹ کہ رائٹ ٹو فری اسپیچ. یہ لوگ کہہ رہے ہیں، مہتاب عباسی صاحب نے تو بڑی سخت بات کہہ دی، چودھری نثار صاحب آپ کی پارٹی میں نہیں ہے اب، تو اس لیے میں ان کی بات لے کر نہیں کہہ سکتی کہ پارٹی میں. وہ تو ان کی وہ ابہام ہے. جی، وہ تو خود بھی ابہام ہے، لوگوں کو بھی ابہام ہے کہ پارٹی میں ہے یا نہیں ہے. نہیں، وہ تو نہیں ہے نا. کہہ دیا اب نہیں، انہوں نے کہا نہیں. لیکن اچھا، اس کا مطلب اگر کوئی اور پی ایم ایل این بنی تو اس میں چلے جائیں گے، لیکن اس میں تو کہیں دور دور سے نظر نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں لوگ بولتے ہیں، ان کا حق ہے. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. آپ کو پبلکلی جماعت پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. آپ کا حق ہے، میں اس حق کا احترام کرتا ہوں. لیکن زیادہ جتنے سینئر لوگ ہوں ان کو خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تنقید جماعت کے اندر کریں، جماعت کے جو فورمز اویلیبل ہیں اس پہ کریں. کابینہ میں بیٹھتے ہیں آپ، وہاں کر لیں. پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ کر لیں. بہرحال انہوں نے یہاں پہ کر دیا، میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے. اس سے جمہوریت مستحکم ہی ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی. حکومت بھی شاید جب تنقید پبلکلی ہو تو اس کا زیادہ احساس کرے. یہ بھی پاسبل. اچھا، یہ بھی لگتا ہے، دیکھیں نا، اب آپ کی باتیں سن کے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے آپ وکٹ کے دونوں طرف آپ کھیل رہے ہیں، اگر میں کہہ سکوں معذرت کے ساتھ، کہ آپ کہہ رہے ہیں جی میں پارٹی میں اور اس کی تنقید تو نہیں کرنی چاہیے اور یہ غلط بات ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا غلط بات ہے، نہیں، آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ پراپر. آپ نے کہا آپ نہیں کریں گے ایسے. لیکن آپ دیکھیں نا، اس وقت پارٹی پر بڑا مشکل وقت آیا ہوا ہے. یعنی کہ ان کے اپنے داماد کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، who is a politician now in his own right، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بیانیہ ہے ووٹ کو زد ہو یہ بالکل غلط ہے، ہم اس کو اب وہ تو فیل ہو گیا، اب کچھ اور کرنا پڑے گا. خواجہ سعد رفیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں موروثی سیاست کی بات، اور آپ سیاست میں جا رہے ہیں، آپ خود بیٹھ کے یہاں کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں بڑا برا حال ہے، پتہ نہیں اب کیا بنے گا الیکشن میں. جب ہم نے آپ سے سوال کیا پنجاب کا، تو اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں، جن کی سٹینڈنگ ہے، مجھے بتائیں کہ آپ ایکٹیولی کیا کریں پارٹی کو اگلے اگر 40 دنوں میں الیکشنز ہیں. واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو گیٹ ووٹس فار دا پارٹی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے میں کرکٹ نہیں کھیلتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا دو سائیڈ پہ کھیلنے کا. چلے نہیں، میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں. آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا. جی. اب آپ نے سوال کیا کہ پارٹی الیکشن میں آپ کیا کریں گے. میرے 2 صوبائی حلقے ہیں، میں وہاں پوری کوشش کروں گا کہ مسلم لیگ نون کا امیدوار جیتے. یہ میری ذمہ داری ہے. میں بالکل اس بات کا اگر میں اعتراف نہ کروں کہ یہ الیکشن ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ہم نے ایک مشکل فیصلہ کیا، ملک کے مفاد میں کیا، تو ہم اپنا بیانیہ لے کر جائیں گے عوام کے پاس. کیا بیانیہ ہوگا آپ کا؟ شاید یہی بتائیں گے لوگوں کو کہ کن حالات میں ہم نے حکومت لی، ہم نے کیوں مشکل فیصلے کیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ عوام قبول کریں گے. آپ کو امید ہے کہ مجھے امید ہے. ہم دیکھیں، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، ہم کوئی دھوکہ نہیں دے رہے، ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے.
ہم تو ایک سچی بات کرتے ہیں کہ یہ ملک کے حالات تھے، اگر یہ حکومت اقتدار میں نہ آتی آپ کے چند ہفتے باقی تھے، اور آج جو مشکل حالات ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مشکل حالات ہوتے. لیکن ووٹر ایسے ووٹ تو نہیں دیتے، وہ تو دیکھتے ٹھیک ہیں ہے، پھر ان کا فیصلہ ہے، سر آنکھوں پر ہے. ٹھیک. ہمارا کام ہے اپنا بات ان تک پہنچانا، ان کا کام ہے صحیح فیصلے کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے اقدامات ہیں معاشی طور پہ جو کہ اسحاق ڈار صاحب کے بس میں ہیں، جو وہ لے سکتے ہیں ٹو میک تھنگز بیٹر؟ دیکھیے، میں نہ کابینہ کا حصہ ہوں، نہ میں فائنانس منسٹری میں ہوں، مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے. میری بڑی ایک اس پہ سمپل رائے رہتی ہے ان معاملات میں، ہو سکتا ہے زیادہ سمپل ہو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ڈالر کو اس کی اصل قیمت پہ رہنے دینا چاہیے. اس کو کم رکھنے کے کچھ فائدے ہوتے ہیں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں. میری نظر میں وہ نقصانات بہت زیادہ ہیں ان فائدوں سے جو آپ ڈالر کو نیچے رکھ کے، اسپیشلی جب آپ اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ ڈالر کو آپ نیچے رکھ سکیں، تو اس کو اصل قیمت پہ آنا پڑتا ہے. جو اب آ گیا ہے وہ 275 276 کے قریب آ گیا ہے. ہو سکتا ہے اسے اوپر جائے نیچے جائے تھوڑا بہت، مجھے اس کا علم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے فزیکل ایشوز ہیں، یعنی جو آپ کی آمدن ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز بھی ملک کے اندر قیمت خرید سے کم بیچ سکیں، چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ بجلی ہو، چاہے وہ پیٹرول ہو، چاہے وہ ڈیزل ہو. یہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیسے ہے ہی نہیں کہ ہم اس گیپ کو کور کر سکیں. یعنی میں اگر 200-300 ارب کی بجلی کم بیچ دوں، میں 200-300 ارب کہاں سے لاؤں گا؟ مجھے عوام پہ اضافی ٹیکس لگانا پڑے گا. تو یہ چیزیں آپ کو اب ان معاملات کے اندر رکھنی پڑتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو حقائق جو ہے نا، ان کو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے عوام کو بڑا کلیئرلی، کہ یہ حقائق ہیں ملک کے، یہ ہم کام کر رہے ہیں، یہ مشکلات آئیں گی، تاکہ لوگ پریپیئرڈ ہوں کہ ملک جا کہاں رہا ہے. ٹھیک. یہ بڑا ضروری ہے. اس کی کمی مجھے نظر آتی ہے آج کہ حکومت کمیونیکیٹ نہیں کر سک رہے کہ کیوں آج مشکل حالات ہیں، اور ہم نے مستقبل میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا دیکھنا ہے. تو شاید خاقان بھائی صاحب، پارٹی تو آپ کی ہے، آپ بار بار یہ بھی بڑی عجب بات ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں بالکل پارٹی کا حصہ ہوں اور میں ہوں اور آپ کی حکومت ہے، اور جب ہم آپ سے کہتے ہیں، دیکھیں نا آپ نے اتنی ایک بڑی اسپیسیفک بات کی کہ یہ حالات ہے اور ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، تو آپ اپنے آپ کو اتنا دور رکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں جاتے پرائم منسٹر سے کہیں جی یہ تو آپ صحیح نہیں ہم کر رہے، کمیونیکیٹ بہتر ہے طریقہ کرنے کا. دیکھیں، میں کابینہ کا حصہ نہیں ہوں. آپ پارٹی تو میں پارٹی میں ہوں نا. میں تو اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں جو آپ نے پوچھا ہے، اور میں اسی رائے کا اظہار جو فورم بھی پارٹی کا اویلیبل ہوتا ہے میں وہاں کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے آج ہی کیا. آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی پرائم منسٹر سے؟ میری پرائم منسٹر صاحب سے پچھلے ہفتے میں کوئی 11 ملاقاتیں ہوئی. 11 ملاقاتیں ہوئی؟ اس کا مطلب آپ پھر کافی کرتا دھرتا ہے اندر. نہیں کرتا دھرتا نہیں، مجھے جو ذمہ داری انہوں نے دی ہوئی ہے، جب اس پہ میٹنگ ہوتی ہے مجھے طلب فرماتے ہیں، میں ہر وقت حاضر رہتا ہوں. پچھلے انرجی پہ، جی انرجی پہ، پاور پہ، پیٹرولیم پہ، یا کوئی اور ایشو وہ ڈسکس کرنا چاہیے، میں حاضر ہوں. اور میں کام کرتا ہوں، میں دن میں پورا دن کام کرتا ہوں. پورے دن کام کرتے ہیں، اخبار ہی نہیں پڑھتے. بریک لیتے ہیں، ناظرین بعد واپس آتے ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب سے بات کریں گے کچھ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی. اسٹے ود اس.